السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خاص موقع، خوبصورت رات جس کو ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ شب معراج کیا ہے؟ جو دل میں رہتا ہے وہ آنکھوں میں آ جائے وہی معراج ہوتی ہے۔ آج ہمیں خوشی ہے، اور خوشی بھی کیوں نہ ہو، آج کی رات ہمارے اور آپ کے آقا وہاں تک پہنچے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی اور نہ کوئی پہنچا ہے۔ یہ سفر اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، میں محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو محبوب کو میرے پاس لے کر کے آؤ، اور کہا کہ با ادب ہو کر میرے محبوب کی خدمت میں جانا، نیند میں کوئی خلل نہ ہو، اور اس طریقے سے جانا کہ میرے محبوب کی نیند بھی خراب نہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جس روم یا کمرے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس طریقے سے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دبائے تو حضور کی آنکھ کھلی۔ حضور نے پوچھا، ہے جبرائیل، کس لیے آئے ہوں؟ کیا بات ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو آپ سے ملاقات کے لیے بلایا ہے، اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو قرآن پاک نے اس واقعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کتنا خوبصورت بیان کیا کہ وہ ذات پاک جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پہ لے جانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، حضور کے قلب یعنی دل کو نکالا، زمزم سے دھویا، اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھا تو اتنا خوبصورت دل، جس میں 2 آنکھیں 2 کان ہیں سننے کے لیے، آج تک نہیں دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو یعنی دل کو پاک صاف کر کے اس کو اسی طریقے سے رکھ دیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو ایک بوند بھی خون کی نہیں نکلی۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا، جس پہ حضور کو سوار ہونا تھا۔ براق پہ جب سوار کیا گیا، مسجد حرام سے لے کر کے اور مسجد اقصی پہنچے، وہاں دیکھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام ایک ساتھ جمع ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، ادا کی، اور وہ جو امام الانبیاء کا لقب ملا وہیں سے ملا کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں ایک ساتھ جمع تھے اور حضور نے ان کی امامت کری۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہی اخیر تک حضرت جبرائیل جب علیہ السلام ساتھ گئے، جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری حد یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے آپ کی رسائی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش جو تھا وہ جھوم رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور خاص تحفہ پوری امت کے لیے تھا شب معراج کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کو دکھایا گیا۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات پیش آئے، اور ایک خاص تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا اس رات میں کہ اس امت کے لیے 50 وقت کی نمازوں کو متعین کیا، اور کہا یہ اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جیسے چلے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا تحفہ ملا ہے؟ حضور نے فرمایا
50 وقت کی نمازیں دی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محمد، آپ کی امت یہ نمازیں پڑھ نہیں پائے گی، تو اللہ کے پاس جائیے اور ان کو کم کرا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، 2-3 مرتبہ اس طریقے سے آنا جانا ہوا، لاسٹ میں جو 5 وقت کی نمازیں ملی، پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان کو واپس جا کر کے اور کم کرائیے، امت نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ حضور نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے کہ میری امت یہ نماز نہیں پڑھ پائے گی، تو ان کو اور کم کر دیجئے۔ لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا لاسٹ میں، اخیر میں، کہ تمہاری امت یہ 5 نماز وقت پر پڑھے گی تو وہ جو ثواب ہوگا وہ 50 نمازوں کا ہی ہوگا، 50 نمازوں کا ہی ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ میرے آقا کی جو شب معراج تھی وہ پوری امت کے لیے تھی، خاص تحفہ اللہ نے دیا تھا، تو وہ یہی دیا تھا کہ نماز کو قائم کرو۔ اور اخیر میں پھر آپ سبھی سے یہ کہوں گا کہ اس موقع پر ہم سبھی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب معراج میں یہ تحفہ ملا تھا، ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے نوافل، سنت یہ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازوں کو قائم کرو۔ بارہا قرآن پاک میں آیا صلاۃ کا جو مقصد ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور شب معراج سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بڑی تفصیلیں ہیں، لیکن یہ مختصر وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، اور یہی نہیں بلکہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ عرش معلی تک کی سیر کرائی۔ لوگوں نے بڑی انگلیاں اس وقت بھی اٹھائی تھی، جو جہالہ تھے۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ ہم مہینوں کا سفر کیسے کوئی ایک رات میں طے کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے قرآن نے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور نماز قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔